آج کی ویڈیو شب برات کے بارے میں ہے۔ اس میں نے نیوٹرل انالیسس پیش کیا ہے، یعنی تمام فرقے وارث سے بالاتر ہو کر کسی عالم سے متاثر ہوئے بغیر، کسی جماعت، تنظیم اور فرقے سے، مذہب سے متاثر ہوئے بغیر، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں نے دوسرے کافی علماء کرام کو سنا، جیسے مفتی طارق مسعود، مولانا طارق جمیل، مولانا الیاس قادری، مفتی اکمل طاہر القادری صاحب، اور کافی علماء کرام کو سنا، سید توصیف الرحمن راشدی صاحب۔ اور اس کے بعد جو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دی، اور تاکہ آپ کا وقت بچ سکے، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا عمل ہے، وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ شب براءت جیسے ورڈ سے ظاہر ہے، شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے اور عربی کا لفظ نہیں۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور عربی میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے رات کے لیے وہ ہے اللیل، اور قرآن میں جیسے ورڈ یوز ہوا لیلۃ القدر، یعنی قدر کی رات۔ براءت یہ فارسی کا بھی ورڈ ہے اور عربک کا بھی ورڈ ہے، اور جیسے قرآن میں ورڈ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت ہے مشرکوں سے جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ لیکن عربی میں جب یہ براءت ورڈ یوز ہوتا ہے تو جیسے تا مربوطہ گول تا سے یوز ہوا، اور دوسری جگہ بھی براء کا ورڈ یوز ہوا، وہ لا تعلقی کے میننگ میں یا بیزاری کے میننگ میں۔ تو ہم اس کا لفظی میننگ اگر لیں تو جیسے شب برات یعنی لا تعلقی کی رات یا بیزاری کی رات، تو لا تعلقی اور بیزاری کس سے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ گناہوں سے لا تعلقی اور بیزاری، تو کیا صرف ایک رات لا تعلقی اور گناہوں سے بیزاری اختیار کی جائے گی، باقی رات نہیں کی جائے گی؟ تو معلوم ہوا کہ اس رات کا، اس ورڈ کا اوریجن ہی صحیح نہیں ہے، اور برِ صغیر انڈو پاک میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ ورڈ شب برات کے حساب سے یا لیلۃ البراءت کے حساب سے یہ ورڈ یوز ہی نہیں ہوا۔ جو لوگ شب برات مناتے ہیں وہ شب برات کو ثابت کرنے کے لیے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کی غلط تشریح اور تفسیر کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وہ اس آیت کی غلط تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، اور اس لیلۃ المبارکہ سے وہ مراد لیتے ہیں کہ شب براءت مراد ہے، جبکہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیکن وہ ایسے علماء آپ کو ملیں گے کہ جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اور یوٹیوب پر بیٹھ کر اور مساجد میں بیٹھ کر یہ بات کہیں گے کہ اس آیت سے مراد شب براءت ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اس مبارک رات میں حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس سے وہ غلط تشریح مراد لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شب براءت میں دیکھیں کہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اس دونوں آیت میں جو مراد ہے شب قدر مراد ہے، نہ کہ شب برات مراد ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں کہا ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شب براءت مراد ہے تو ان کا یہ قول باطل ہے۔ اس کے باوجود آپ کو ایسے علماء ملیں گے جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر اور عام محفلوں میں، مساجد میں اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے اور وہ شب برات ہے، اور وہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ 15ویں شعبان کے فضیلت میں کچھ ضعیف حدیثیں ہیں جو سب کی سب ضعیف ہیں، سوائے ایک حدیث کے جو حسن یا صحیح کے درجے پر پہنچتی ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگ۔ پہلا مشرک کو معاف نہیں کرتا، اور دوسرا جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے بی بی عائشہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے تھے آپ کے پاس، تو آپ بستر سے اٹھ کر چلے گئے، اور پھر بی بی عائشہ بھی ان کے پیچھے گئیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ جنت البقیع میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے ظلم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سمجھی کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد میں، ان کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کا آپ تھوڑا دماغ لگائیں، نیوٹرل رہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث ویسے تو امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات، اگر فار ایگزامپل اما عائشہ ان کے پیچھے نہ جاتی تو کیا ان کو فضیلت ہی نہ معلوم ہوتی؟
اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی فضیلت نہیں بتائی کسی اور ازواج کو، اور اس کے بعد بھی نہیں فضیلت بتائی۔ تو جو ساری اس بارے میں اگر آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 23 مرتبہ آیا، یعنی 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تو اس کے بعد 23 سال یہ دن آیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا صحابہ کرام کو کہ آج 15 شعبان آنے والی ہے، آپ عبادت کریں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے متعلق فضیلت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب بالاتفاق ضعیف ہیں، اور تو ضعیف حدیثوں پہ کچھ لوگ بولیں گے کہ فضائل اعمال پر عمل کرنا چاہیے، اور تو لیکن یہ فضائل اعمال نہیں ہوئے، یہ تو عبادت ہو گئی۔ جیسے آپ عبادت کرنا چاہیں تو عبادت جو ہے وہ توقیفی ہوتی ہیں، یعنی اس پہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں تو آپ اپنی طرف سے عبادت نہیں کر سکتے اور روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اسی طرح اس رات کو خاص کر کے لوگ بولتے ہیں کہ عبادت کرنے میں، روزہ رکھنے میں حرج کیا ہے؟ تو کسی خاص رات کو آپ، خاص دن کو آپ مخصوص نہیں کر سکتے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو اور جمعے کے دن کا روزہ بھی نہ رکھو۔ تو اسی لیے اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں تو ہمیں یہ عمل نہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں کہ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہو، اور وہ دینی عمل ہو، دنیاوی نہیں ہو، جیسے موبائل آپ چلا رہے ہیں، یا جو مسجد میں کارپیٹ وغیرہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، یا دوسرے پلرز ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہیں، تو یہ ٹیکنالوجیز ہیں یا انسٹرومنٹ ہیں یا ایجادات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شب برات میں لوگ پٹاخے جلاتے ہیں اور جو چراغاں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا بھی قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں، روح اچھی روح ہوتی ہیں وہ علیین میں ہوتی ہیں، اور بری روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں کہیں نہیں آتی۔ یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے جو کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ اس کے علاوہ صبح شب بارات میں قبرستان جانا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، اور یہ عمل غلط ہے شب بارات کے حساب سے جانا، اور اسی طرح کسی دن کو مخصوص کر کے قبرستان جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ شب بارات کی فضیلت اور اس پر عبادت کرنا ثابت ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سال یہ عبادت کرتے اور اہتمام کرتے، جیسے آپ روزے رکھتے تھے، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جس طرح رمضان کا بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کرتے تھے، تو اگر ثابت ہوتا تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام اور اہل بیت کیسے کرتے تھے۔ ایک اور بات قابل غور ہے، اگر ہم غور و فکر کریں، جیسے لیلۃ القدر جو ہے رمضان کی آخری راتوں میں، اور رمضان جیسے سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس میں روزے رکھتے ہیں ہم فرضی روزے، اور اس میں ثواب کا، اجر کا، سارے مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، گناہ کرنے کا بھی زیادہ گناہ ہے۔ لیکن وہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ آخری عشرے میں ہے، وہ کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تو وہ جب اتنی عظیم رات وہ ایک مخصوص رات نہیں ہے، تو یہ لیلۃ البراءت یعنی شب براءت یہ صرف ایک مخصوص رات ہے، اور یہ ہم نے اپنی طرف سے شارٹ کٹ بنا لیا ہے، یعنی ایک رات عبادت کر لو اور پھر آپ کے مزے ہی مزے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اینڈ میں آپ کو اس کا سارا کا ڈسکشن کا کنکلوژن اور تمام جو علماء کی باتیں ہیں ان میں صحیح بات میں آپ کے سامنے وہ یہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت کہ انہوں نے کوئی خاص عبادت اس دن ان سے ثابت نہیں ہے، ہم کسی دن کو خاص نہیں کر سکتے جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے نہ کیا ہو۔ تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے شرک کو سمجھے، جیسے میں نے کہا کہ ایک حدیث حسن اور صحیح کے درجے تک اگر پہنچتی ہے وہ والی، تو اس کے مطابق آپ شرک کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں،
اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی عقل پرستی کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، کہ جس نے اپنی عقل کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی عقل پرستی کو اپنا الہ بنا لیا۔ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام کرنے کا جو ہے 15 شعبان کو، وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے بغض اور کینہ دوسروں کے بارے میں نکال دیجئے۔ ہر کسی کے بارے میں آپ دل سے بغض اور کینہ نکال دیں، اپنے دوسروں کو معاف کریں اور اپنا دل دوسروں کے لیے صاف رکھیں۔